والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو ذکر شہید اعظم کے نام سے سجایا گیا ہے، قابل مبارکباد ہے وہ تمامی حضرات جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا، اور لائق صد احترام ہیں آپ تمامی حضرات جو عشاء کی نماز سے لے کر اب تک بڑے ہی شوق و جذبے کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور بڑی دل جمی کے ساتھ ذکر شہید اعظم کو سماعت کر رہے ہیں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو اور اس جلسے میں آپ کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین، اور آپ کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے، آمین۔ اور اس سال کی طرح آئندہ سال بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس پروگرام کو سجانے اور رچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں آنے کا اتفاق ہوا ہے، بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ اس چھوٹی سی بستی میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ جلسہ سننے کے لیے تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ آپ کو میرے بعد ایک بہترین شاعر جو بہترین آواز کا مالک ہے اس کو سماعت کرنا ہے، اور ان کے بعد اولاد رسول اولاد غوث اعظم حضرت علامہ و مولانا حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ جو جسپور کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی کچھ دیر ہی میں آپ کے نگاہوں کے سامنے اس اسٹیج پر تشریف فرما ہو جائیں گے۔ آپ کو ان کا بھی پورا بھرپور اصلاحی اور نورانی بیان سماعت کرنا ہے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم، پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور جو جگہ بیچ میں خالی رہ گئی ہے ان سے گزارش کروں گا کہ پیچھے والے نوجوان کچھ تکلیف اٹھا لیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ ارے یہ نوجوان سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے،
بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے کر آئیے. بھائی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے. پیچھے والے حصے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اگلے تشریف لے آئیں اور مچل کر کہیں یا حسین. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین. اور جو جباں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو جباں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اور جس نے اپنے بچوں کی دے دی شہادت وہ حسین. ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین. جس نے اپنے بچوں کی دے دی شہادت وہ حسین. ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آئیے ایک مرتبہ اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. پڑھیے اللہم صلی اللہ مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات خطبے کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یعنی وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں, جن کو راہ خدا میں مار دیا گیا ہو, جو راہ خدا میں مار دیے گئے ہوں, تم لوگ انہیں مردہ مت کہو, تم ان کو نیست و نابود مت کہو, تم ان کو مرا ہوا مت کہو, بلکہ قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون. اے لوگو تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں, وہ لوگ جاوید ہیں, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے, تمہیں ان کی زندگی کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے. کیسے وہ زندہ ہیں؟ آج انہی میں سے ایک شہید اعظم امام حسین کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. ذکر شہید اعظم کے نام سے اس محفل کو سجایا گیا ہے. حضرات یہ دنیا کا رسم و رواج ہے, انسان کا مزاج ہے. جب کوئی انسان دنیا کے اندر آتا ہے, جب کوئی انسان دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے, لوگ اس کے آنے پر خوشی مناتے ہیں, لوگ اس کی آمد کا استقبال کرتے ہیں, لوگ اس کی آمد کے چرچے کرتے ہیں, لوگ اس کے آنے کے گیت گاتے ہیں, لوگ اس کے آنے پر خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں. ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے, ہر ایک کے چہرے پر مسرت ہوتی ہے, ہر ایک کے چہرے پر شادمانی ہوتی ہے. وہ آنے والا انسان آیا ہے, خوشیاں لے کر آیا ہے, مسرتیں لے کر آیا ہے, شادمانی لے کر آیا ہے. وہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے آنن فانن. جب وہ اپنی زندگی کے ایام کو پورے کرتا ہے, جیسے ہی دنیا سے اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت قریب ہوتا ہے, اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب ہوتا ہے, جب وہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جانے لگتا ہے, اس دنیا والوں کو الوداع کہہ جاتا ہے. جو سارے لوگ اس انسان کی آمد پر خوشی منا رہے تھے, خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے, ہر ایک انسان کو اس کے جانے پر افسوس ہوتا ہے, اس کے جانے کا غم کرتا ہے, اس کے جانے کی غم میں ہر ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے. جب یہ جانے والا جاتا ہے, دنیا چھوڑنے والا دنیا چھوڑتا ہے. بھائی بھائی ہونے کے ناطے پریشان ہو رہا ہے, بہن بھائی ہونے ناطے کے پریشان ہو رہی ہے, چچا بھتیجا ہونے کے ناطے پریشان ہو رہا ہے, باپ بیٹا
بیٹے کی جدائی پر پریشان ہے، ماں بیٹے کے جدائی میں فراق میں پریشانی کے ڈنکے بجا رہی ہے، ہر ایک کے چہرے پر پریشانی ہے، ہر ایک چیخ رہا ہے، ہر ایک پکار رہا ہے، ہر ایک شور شرابے کر رہا ہے، ہر ایک انسان پلک رہا ہے، بھائی جا رہا ہے، بھائی تڑپ رہا ہے، بھائی جا رہا ہے، بہن پریشان ہے، ہر ایک انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ ہم نے حیران ہو کے پوچھا آخرکار یہ پریشانی کیسی ہے، آخرکار یہ حیرانی کیسی ہے؟ تو انسان بتاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں ہمارا بھائی دنیا سے گیا ہے، کوئی بتاتا ہے ہمارا بیٹا دنیا سے گیا ہے۔ المختصر جیسے جس کا رشتہ ہوتا ہے، ہر ایک انسان اس رشتے کی بنیاد پر اس جانے والے کی جدائی میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اپنے جگر کو کوٹتا ہے، اپنے سینے کو پکڑ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں یہ صدمہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے خون کی لڑیاں بند ہونے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو جدائی کا افسوس تھا وہ سرد ہونے لگتا ہے۔ لوگ اس انسان کو جس کا آج انتقال ہوا تھا 4 دن کے بعد بھولنے لگتے ہیں، کوئی ہفتے کے بعد بھول جاتا ہے، کوئی 1 مہینے کے بعد بھول جاتا ہے، کوئی 2 مہینے کے بعد بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت حد ہو گئی انسان کو جو جا رہا ہے دنیا چھوڑ کر، لوگ 1 سال تک اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جب جانے والے کو جب لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، تو اس مرنے والے کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا ہے، اس کے کوئی نغمے گانے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ نبی کے نواسے پر، فاطمہ کے شہزادے پر 1400 سال تقریباً ہو چکے ہیں، امام حسین کا تذکرہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک امام حسین کا نام۔ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہید اعظم علماء اہل سنت نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات تقریباً 1450 سال گزر گئے، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند آسمان کے شامیانے پر نمودار ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں محفلیں کراتے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن خوانی کا انتظام کرتے ہیں، لنگر کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا آخرکار یہ کیسا مزاج ہے انسان تیرا مزاج تو یہ تھا، ایک انسان کو دنیا چھوڑے ہوئے جب لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تیرا ذہن اس کو بھلا دیتا ہے، تختیے دل سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن حسین کو کل بھی تو یاد کر رہا تھا، آج بھی تو یاد کر رہا ہے، تو جواب ملے گا۔ اے لوگوں سنو، حسین دنیا کے اندر رہے تھے تو مصطفیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے رہے تھے، اور دنیا سے گئے تھے تو اپنی قربانی بھی نانا جان کے دین کے خاطر۔ واہ 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 سبحان اللہ، بے شک واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ امام حسین ہیں، وہ مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر امام حسین تشریف فرما ہے۔ دمشق کی سرزمین سے یزید نے ایک خط جاری کیا مدینے کے گورنر کے پاس کہ اے مدینے کے گورنر، اہل مدینہ سے ہماری بیعت لے لو، اور خاص طور سے نبی کے نواسے امام حسین سے ہماری بیعت لے لینا۔ دمشق کی سرزمین سے یزید اپنے خط کو روانہ کرتا ہے، مدینے کے گورنر کے پاس خط پہنچا۔ گورنر نے مدینے کے اندر گورنر ہاؤس میں امام حسین کو طلب کیا، امام حسین تشریف لے گئے، ساتھ میں کچھ نوجوانوں کو اپنے ساتھ کر لیا، نوجوان بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مدینے کے گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کے گیٹ پر پہنچتے ہیں، نوجوانوں سے ارشاد فرماتے ہیں تم یہیں پر کھڑے رہنا، اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو تم اندر تشریف لے آنا، ورنہ یہیں پر کھڑے رہو۔ امام حسین گورنر ہاؤس کے اندر گئے، گورنر کے سامنے کھڑے ہیں، گورنر نے امام حسین کی بات
بارگاہ میں عرض کیا یزید کا خط آیا ہے، وہ تمہاری بیعت لینا، وہ تمہاری بیعت لینا چاہتا ہے، یعنی اے امام حسین تم یزید کے ہاتھ میں بھاپ دے دو، یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ امام حسین کی بارگاہ میں جب یزید کے ارادے کو رکھا، اس کے منصوبے کو رکھا، تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اے گورنر ذرا ہوش میں آ، یہ نبی کا نواسا ہے، علی کا شہزادہ ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اے ہائے واہ 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 سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ گورنر نے عرض کیا سرکار سوچ لیجئے، مشورہ کر لیجئے۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں یہ میری طبیعت نہیں، شریعت کی بات ہے، میرا آج بھی یہی فیصلہ ہے، کل بھی یہی فیصلہ۔ گورنر عرض کرتا ہے سرکار اگر یہی جواب دینا ہو تو کل دے دینا۔ امام حسین نے کہا جان نکل جائے، میرا گلا کاٹ دیا جائے، لیکن آخری سانس بھی امام حسین کی یہی بولے گی، آخری سانس میں بھی امام حسین کی زبان سے یہی الفاظ جاری ہوں گے۔ امام حسین گورنر ہاؤس سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے جانے لگتے ہیں، لیکن ایک ظالم انسان، ایک یزیدی جس کو زمانہ مروان کے نام سے جانتا ہے، اس مجلس کے اندر موجود تھا۔ اس نے گورنر کو ہڑکایا اور پکارا اے گورنر تو پاگل ہو گیا ہے، تو بے وقوف ہو گیا ہے۔ گورنر ہاؤس کے اندر تیرے پاس طاقت و قوت ہے، تیرے پاس لشکر ہے، تیرے پاس فوجی ہیں، تیرے پاس سپاہی ہیں، ساری طاقت ہونے کے باوجود امام حسین کو تو چھوڑ رہا ہے۔ ان کو مجبور کر، ان کے اوپر پریشر ڈال، یزید کی بیعت کو گورنر ہاؤس میں ہی ان سے لے لے ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ قسم خدا کی نبی کے نواسا گیٹ تک پہنچا تھا، اگر کوئی اور ہوتا وہ ڈر کر دروازہ کود کر بھاگ جاتا، دروازہ کھول کر راہ فرار اختیار کر لیتا۔ علی کا شہزادہ تھا، نبی کا نواسا تھا۔ امام حسین نے اپنے چہرے کو گھمایا، اپنے چہرے کو پھیرا، مروان کے سامنے آ کر امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے ظالم، ایک کم بخت مروان، تو یہ سمجھتا ہے حسین ڈر کر تمہارے درمیان سے بھاگ جائے گا؟ یہ تو مدینے کا گورنر ہاؤس ہے، یہ تمہاری لائی ہوئی فوج ہے۔ اگر تم دنیا کی ساری فوجوں کو لاؤ گے، دنیا کی ساری طاقتوں کو لا کر حسین کے راستے میں ایک باطل پہاڑ کی شکل میں کھڑا کر دو گے، حسین اتنی ہمت اور طاقت رکھتا ہے، ایک ایک پہاڑ پر ٹھوکر مارتا رہے گا اور باطل کے سارے پہاڑوں کے چتڑے بلاتا ہوا چلا۔ ہائے ہائے واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ دل لگا کر کہیے یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت تیزی کے ساتھ سوچ رہا ہوں آپ کو کربلا تک اور کچھ دردناک واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے اور کچھ نصیحت آمیز باتیں ان سے آپ کے سامنے ذکر کر کے رخصت ہو جاؤں۔ امام حسین جب پکارے، ہر ایک کے ذہن و فکر میں دہشت طاری ہو گئی، کسی کی ہمت نہیں تھی امام حسین کا کوئی راستہ روکتا، اور روکتا بھی کیسے؟ امام حسین اپنی شہرت کے لیے نہیں، امام حسین اپنی عزت و وقار کے لیے نہیں، امام حسین دولت و ثروت کے لیے نہیں، امام حسین حکومت کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے، نانا جان کے، دین اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اس مروان کے سامنے اور مدینے کے گورنر ہاؤس میں وہ بول رہے تھے جو مصطفیٰ نے ان کو بچپن میں سکھایا۔ امام حسین تشریف لائے گورنر، واہ واہ سبحان اللہ۔ لوگوں سے مشورہ ہوا، پوچھا اے امام حسین کیا بات سامنے آئی؟ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا تھا۔ عرض کیا سرکار پھر آپ کا ارادہ، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یزید کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے۔ ساتھیوں نے کہا پھر آپ نے کیا ارادہ بنایا ہے؟
امام حسین ارشاد فرماتے ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر اب ہم مکہ چلے جائیں گے، مکے میں قیام اختیار کر لیں گے، مکے میں سکونت پذیر ہو جائیں گے۔ امام حسین جب اتنا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے کہا اے امام حسین مدینے کی محبت، تم مدینہ چھوڑ کر جاؤ گے۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، میں مدینے کی محبت کو تم سے بہتر جانتا ہوں، اس کے عشق و وفا کو تم سے بہتر جانتا ہوں، لیکن اے میرے جانثاروں سنو سنو، ایک طرف تو مدینے کی محبت ہے، دوسری طرف نانا کی شریعت ہے۔ حسین مدینے کی محبت کو نانا کی شریعت پر قربان کر کے رخصت ہو رہا۔ اور کیسی مدینے کی محبت؟ اگر مدینے کی محبت ہی کسی سے پوچھنا ہے تو کسی حاجی سے پوچھو۔ وہ حاجی جو صرف 8 دن مدینے کے اندر رہتا ہے، بے شک وہ حاجی نہ ہی اس کی پیدائش مدینے کے اندر ہوئی ہے، نہ ہی اس کی پرورش مدینے کے اندر ہوئی ہے، نہ ہی اس کی تربیت مدینے کے اندر ہوئی ہے، نہ ہی اس کا خاندان مدینے کے اندر ہے، نہ ہی اس کے رشتہ دار مدینے کے اندر ہے، نہ ہی جاگیر و جائیداد مدینے کے اندر ہے۔ لیکن جب وہ حاجی مدینے کی سرزمین سے مصطفیٰ کے روضے سے رخصت ہوتا ہے، اپنی گاڑی پر سوار ہوتا ہے، گاڑی آگے آگے چلتی ہے، اس حاجی کی نگاہیں مصطفیٰ کے روضے سے ٹکی ہوئی ہیں، اس حاجی کی نگاہیں مصطفیٰ کے سبزے گنبد سے ٹکی ہوئی ہیں، اس حاجی کی نگاہیں مسجد نبوی کے میناروں سے ٹکی ہوئی ہیں۔ حاجی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ کچھ ملے یا نہ ملے لیکن دوبارہ زندگی میں آپ کے روضے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اے ہے واہ 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 سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور قربان جاؤ، امام حسین کی پیدائش مدینے کے اندر ہوئی، امام حسین کی تربیت مدینے کے اندر ہوئی، امام حسین نے پرورش مدینے کے اندر پائی، امام حسین نے تعلیم مدینے کے اندر پائی، امام حسین لکھ پڑھ کر جوان مدینے کے اندر ہوئے، امام حسین کا سارا گھرانہ مدینے کے اندر، امام حسین کے خاندان کے لوگ مدینے کے اندر، آپ کے جانثار لوگ مدینے کے اندر۔ آج وہی نبی کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، علی کا شہزادہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، فاطمہ کا لخت جگر مدینہ چھوڑ رہا ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج امام حسین اسی مدینے کو چھوڑ رہے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا قبر انور بنا ہوا ہے، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ اقدس موجود ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس شہر کو حضرت امام حسین چھوڑ رہے ہیں، اپنے سینے کو پکڑے ہوئے ہیں، مدینے سے رخصت ہوتے ہیں، مکے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی امام حسین مکے کی سرزمین پر پہنچے، کوفے سے خطوں کا آنا شروع ہو گیا۔ اے امام حسین کوفے کی سرزمین پر تشریف لائیے، یزیدی فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے، یزید ہم سب کو گمراہیت کے راستے پر لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ اے امام حسین تشریف لائیے، ہماری حفاظت کر لیجئے، ہم کو صراط مستقیم پر لے جا کر گامزن کر دیجئے۔ امام حسین کے پاس خطوں پر خط آ رہے ہیں، امام حسین خطوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، خطوں کو دیکھ رہے ہیں، جانثاروں سے مشورہ کیا، جانثار عرض کرتے ہیں اے امام حسین کوفے کی سرزمین کا رخت سفر مت باندھنا، اس لیے کہ کوفے کی بے وفائی مشہور ہے، کوفے کے لوگوں کے اندر محبت نہیں ہے، ان کے اندر وفا کا نام و نشان نہیں ہے۔ تقریباً ان خطوں کی تعداد 150 تک پہنچ جاتی ہے، اور آخری خطوں کے عنوان کچھ اس طریقے سے تھے: اگر آپ نہ آئے، یزیدیت ہم پر غالب آ گئی، میدان محشر میں ہم نانا جان سے آپ کی شکایت کر دیں گے۔ امام حسین کو بلایا تھا، وہ نہ آئے، تب آپ کیا جواب دو گے؟
امام حسین نے ارادہ بنا لیا، نمائندگی کے طور پر اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم کو بھیجا۔ امام مسلم کوفے کی سرزمین پر پہنچے، امام حسین کی بیعت سب نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں کر لی۔ سارے لوگ امام حسین کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم نے خط بھیج دیا، امام حسین بھی پوری تیاری کے ساتھ مکے کی سرزمین پر ہیں اور کوفے کی سرزمین پر جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ جانشاروں نے کہا، اے امام حسین آپ تشریف تو لے جا رہے ہیں، لیکن آج کتنی عظیم تاریخ ہے۔ امام حسین جب مکے کی سرزمین سے رخصت ہونے والے تھے تو وہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ کتنی؟ سب لوگ مل کر بولیے، ایک مرتبہ اور زور سے بولیے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ، حج کا پہلا دن۔ سارے لوگ دور و دراز سے سفر کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور امام حسین آج حج کے پہلے دن خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کوفے کی جانب۔ کیا امام حسین کو حج کرنے سے محبت نہ تھی؟ آؤ امام حسین کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، تاریخ میں آتا ہے امام حسین نے شہادت سے پہلے 25 حج پیدل مدینے کی سرزمین سے چل کر کیے تھے۔ جو امام حسین مدینے کی سرزمین سے چل کر 25 حج پیدل کر چکا ہو، وہ امام حسین آج حج کی پہلی تاریخ کو روانہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امام حسین حج کے 5 دن ہیں، ان 5 دنوں کے بعد میں آپ تشریف لے جانا۔ لیکن امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، تم مکے کی سرزمین پر خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، تم مکے کی سرزمین پر خانہ کعبہ سے مینا کی دھرتی تک چلو گے۔ امام حسین مکے کی سرزمین سے کربل کے میدان تک چلے گا۔ اے لوگوں تم مکے کی سرزمین پر صفا و مروہ کے چکر لگاؤ گے۔ امام حسین کربلا کی سرزمین پر اپنے خیموں سے میدان کارزار کے چکر لگائے گا۔ اے لوگوں تم مکے کی سرزمین پر اپنا حج ادا کرو گے، تم حجر اسود کو بوجھے دو گے۔ اے لوگوں تمہارا حج مکے کی سرزمین پر ہوگا، نبی کے نواسے کا کربلا کی سرزمین پر حج اکبر ادا ہوگا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر، گھر کی شہزادیوں کو لے کر چلے ہیں۔ یہ اراکین کمیٹی نے اتنا خوبصورت انتظام کیا، بہترین شامیانہ لگایا، اوس کے قطرے آپ تک نہ پہنچے، زمین پر بہترین بچھونا بچھایا تاکہ زمین کی ٹھنڈک کا احساس آپ کو نہ ہو، زمین کی ٹھنڈک آپ کو تکلیف نہ دے۔ لیکن وہ حسینی قافلہ ہے، وہ ریگستان ہے عرب کا، امام حسین کا قافلہ چل رہا ہے، آپ کا لشکر چل رہا ہے، وہ آگ کے انگاروں کی طرح دہکتے ہوئے ریت کے ذرات ہیں۔ وہ امام حسین کے سر پر سورج کا بلند ہونا ہے، سورج کا ان لوگوں کو جھلسا دینا ہے، وہ لو کے جھونکے ہیں، وہ تپتی ہوئی ریت کے ذرات ہیں، وہ دھوپ کی تپش ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ شاعر اسلام نعیم اختر صاحب قبلہ، شاعر اسلام نعیم اختر صاحب قبلہ، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ان حسینیوں کو پریشان کر کے رکھ دیا، لیکن امام حسین ارشاد فرماتے بڑھتے چلو۔ دھوپ نے تمہیں جلا دیا لیکن بڑھتے چلو، لو نے تمہیں جھلسا دیا لیکن بڑھتے چلو، آگ کی طرح دہکتے ہوئے ریت کے ذرات تمہارے بدنوں کو کھنگال رہی ہے، بڑھتے چلو۔ سورج کی تپش نے تمہیں بے حال کر دیا ہے لیکن بڑھتے چلو۔ وہ دور دیکھو، لہلہاتے ہوئے کھجور کے باغات ہیں، کھجور کے باغاتوں کے اندر وہ ٹھنڈے چشمے کے پانی ہیں، پکارتے ہیں، اے حسینیو دھوپ نے تمہیں پریشان کیا، آرام کر لو، دھوپ نے تمہیں بے حال کر دیا ہے، آرام کر لو، لو کے جھونکوں نے تمہیں جھلسا دیا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے چشمے کے پانی کے ذریعے سے تم سیراب ہو جاؤ۔ لیکن حسینی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان درختوں نے پکار کر کہا تھا، حسینی پکار کر کہتے ہیں، اے کھجوروں کے
درختوں سنو سنو، جس کے ہاتھوں میں امام حسین کا دامن ہو، امام حسین کے دامن کے سائے میں ہو، اس کو نہ دنیا کی دھوپ پریشان کر سکتی ہے اور نہ آخرت کی دھوپ ان کو جلا سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن کو بھی راستہ طے کر رہے ہیں، رات کو بھی راستہ طے کر رہے ہیں۔ المختصر بڑی تیزی کے ساتھ راستہ طے کرتے کرتے بذریعہ حر کرب و بلا کی سرزمین پر محرم کی 2 تاریخ کو پہنچ گئے اور وہیں پر اپنے خیمے نصب کر دیے، وہیں پر اپنے خیمے لگا دیے۔ اور جب محرم کی 7 تاریخ آتی ہے تو امام حسین کے پورے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 7 محرم کو پورے حسینی گھرانے پر پانی بند کر دیا گیا۔ اس نہر فرات سے سارے 22,000 یزیدی لشکر پانی پی رہا ہے، اس سے چرند و پرند پانی پی رہے ہیں، اس سے سب لوگ پانی پی رہے ہیں۔ اگر پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جا رہا ہے، اگر پانی نہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ حسینی قافلہ ہے، وہ حسینی ہے جو خیموں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 7 محرم گزر گئی، پانی نصیب نہ ہوا، 8 محرم گزر گئی، پانی نہ دیا گیا، 9 محرم گزر جاتی ہے، پانی نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حسینی گھرانے کے اندر جہاں نوجوان افراد ہیں، وہیں پر قوم کی شہزادیاں ہیں، وہیں پر قوم کی عورتیں بھی ہیں، وہیں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، وہیں پر چھوٹے حضرت علی اصغر بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے پورے 3 دن گزر گئے ہیں، 9 محرم بھی پوری ہو جاتی ہے۔ 10 محرم کا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ پوری دنیا کو روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر 10 محرم کا سورج نمودار ہوتا ہے، ادھر یزیدی لشکر کی جانب سے جنگ کا نقارہ بجا دیا جاتا ہے، امام حسین کو مجبور کرنے کے لیے، امام حسین کو نیچا دکھانے کے لیے، امام حسین کو باطل کے سامنے جھکانے کے لیے یزیدی لشکر نے یہ سوچا تھا 7 محرم کو پانی بند کریں گے، 7 محرم کو پیاسے مریں گے، 8 کو پیاسے مریں گے، 9 کو پیاسے مریں گے۔ پیاس کی شدت ان کو تڑپا کر رکھ دے گی، یہ پریشان ہو کر رہ جائیں گے، اور جب جنگ کی نوبت آئے گی ہمارا ایک ہی بہادر جائے گا حسینی گھرانے میں گھس کر سارے لوگوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن یزیدیوں کو کیا معلوم تھا ہمارا مقابلہ کس سے ہونے والا ہے؟ جن لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم تلے ہوئے ہیں وہ کوئی عام افراد نہیں ہے، وہ نبی کے نواسے ہیں، علی کے شہزادے ہیں، فاطمہ کے لختے جگر ہیں۔ المختصر جنگ کا نقارہ بجا دیا جاتا ہے، جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یک بعد دیگر امام حسین کے خیمے سے ایک ایک نوجوان جاتا رہا اور جام شہادت نوش کر کے بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے چچا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے بھی جانے کی اجازت دیجئے، میدان کارزار میں میں بھی جاؤں، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش کر کے میں بھی رخصت ہو جاؤں۔ امام حسین اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے امام قاسم مجھ کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے، مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے بھائی کی آخری نشانی تم ہو، تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں امام حسن کی یاد آ جاتی ہے، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھتا ہوں اپنے بھائی کی یاد کو تازہ کر لیا کرتا ہوں، تمہاری گفتار کو سنتا ہوں اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں، تمہاری رفتار کو دیکھتا ہوں، حسن کی یاد مجھ کو بے چین کر کے رکھ دیتی ہے، آخری نشانی میرے بھائی کی ہو، اے امام قاسم تم کو کیسے بھیج سکتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، تم کسی بھی صورت میں تم کو ان یزیدیوں
شہیدوں کے نرزے میں شہید ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا. امام قاسم بضد ہیں, اصرار کر رہے ہیں, اے چاچا جان تمہارا بھتیجا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو, اس سے پہلے نہ ہی تم علی اصغر کو بھیج سکتے ہو, نہ ہی علی اکبر جائیں گے, نہ ہی عباس علمبردار جائیں گے, لیکن امام حسین آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں. حضرت امام قاسم سوچتے ہیں آخرکار کون سی بات پیش کی جائے, لیکن اچانک ہی آپ کے ذہن و فکر میں ایک بات آتی ہے کہ ایک وقت جبکہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے, انہوں نے ایک تعویذ میرے بازو پر باندھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا, اور جو اس تعویذ میں وصیت نامہ لکھا ہوا ہو تم اسی پر عمل کر لینا. حضرت امام قاسم فوراً اس تعویذ کو اپنے بازو سے کھولتے ہیں اور اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا تھا, اے امام قاسم کربلا کی سرزمین پر میرا بھائی امام حسین جلوہ افروز ہوگا, اس کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے, لیکن یاد رکھنا جب کربلا کی سرزمین پر ان کے اوپر ظلم و تشدد اٹھائے جا رہے ہو تو تم حضرت علی اکبر سے پہلے, حضرت عباس علمبردار سے پہلے اپنی قربانی پیش کر دینا. امام حسین تمہیں منع کریں گے, تمہیں روکیں گے, لیکن مبالغہ کرنا, ان سے اصرار کرنا, اس لیے کہ نبی کا نواسا ہے, جب بار بار ان کی بارگاہ میں عرض کرو گے تو تمہیں اجازت مل جائے گی. فوراً اس تعویذ کو کھول کر دیکھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا. امام حسین کی خدمت میں وہ تعویذ پیش کر دیتے ہیں. امام حسین اپنی آنکھوں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اپنے بھتیجے کو سینے سے لگاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جاؤ میرے بھتیجے, جاؤ امام قاسم, اور یزیدی لشکر کے اندر جا کر ان کو واصل جہنم کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین دعائیں دیتے ہوئے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت فرما رہے ہیں. اب یہ حسینی گھرانے کا شیر نکلا ہے, علی کا پوتا گیا ہے, فاطمہ کا ناتی گیا ہے, امام قاسم حضرت حسن کا شہزادہ پہنچائے میدان کارزار میں. للکارتا حلم مبارز ہے کوئی مقابلہ کرنے والا, ہے کوئی جو مجھ سے مقابلے کے لیے آئے, مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے. یہ علی کے گھرانے کا شیر تنے تنہا میدان کارزار میں دہاڑ رہا ہے. ہر ایک یزیدی کلیجے کے اندر دہشت بیٹھ جاتی ہے, خوف بیٹھ جاتا ہے. کوئی بھی اس نوجوان سے, اس 22 سالہ امام قاسم سے جنگ کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا ہے. ابن سعد نے پکارا, او ارزاق تمہارے اندر وہ طاقت کی کہاں گئی, جاؤ اس نوجوان سے مقابلہ کرنے کے لیے, جاؤ اس کا قتل کر کے, جاؤ اس کا سر کاٹ کر تم میری خدمت میں لا کر رکھ دو. قسم خدا کی ابن سعد نے اس ارزق سے کہا تھا جس کی بہادری پر پورے شام کو گرو تھا, جس کی بہادری پر پورے شام کو فخر تھا, لیکن جب ارزق نے سنا تھا اپنا چہرہ بگاڑ کر کہتا ہے, او ابن سعد میری ذلت کیوں کرتے ہو, مجھے ذلیل و رسوا کیوں کرتے ہو, یہ نوجوان ہے, یہ نوعمر ہے, مجھے اس کم سن کے مقابلے میں بھیج کر مجھے ذلیل و رسوا مت کرو. میرے 4 بیٹے ہیں, اگر ایک کو بھیجو گے تو ایک بیٹا چند ہی لمحات میں اس کی گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن سعد کو معلوم تھا حسین کے گھرانے کا شیر کوئی عام نہیں ہے, حسین کے گھرانے کا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے. اس کے سینے کے اندر, اس کی رگوں کے اندر حضرت علی شیر خدا کا خون گردش کر رہا ہے. اس کا بدن تو نازک ضرور ہے, وہ کم سن ضرور تو ہے, وہ نوعمر تو ضرور ہے, لیکن اس کے اندر اتنی دلیری ہے, اتنی طاقت و قوت ہے. اگر اس تنہا امام قاسم کو یزیدی لشکر کے اندر بھیج دیا جائے تو 22,000 یزیدی لشکر کو وہ تنہا قاسم واصل جہنم کر دے. حضرات یہ دہشت سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے بات؟ تو مل کر کہیے یا رسول اللہ, اور زور سے کہیے دل لگا کر یا حسین, یا حسین. گیا ایک بیٹا ارزق کا, امام حسین کے بھتیجے امام قاسم کے اوپر تلوار کو اچھالا. اس سے پہلے کہ تلوار نیچے آتی, گردن سے ٹچ ہوتی, امام قاسم کی تلوار گھومی, اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پر ڈال دیا. دوسرا بیٹا آگے بڑھا,
اور ایک ہی بار میں اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. تیسرا بیٹا آگے بڑھا, اس کو بھی واصل جہنم. چوتھا بڑھا, اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. باپ پریشان ہو گیا, باپ غصے سے چور ہو گیا. اس کی رگوں کے اندر خون دوڑنے لگا, اس کی رگوں کے اندر غصہ گردش کرنے لگا. اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر بیٹھتا ہے, گھوڑے کو لگاتا ہے دوڑاتا ہوا. امام قاسم کے گھوڑے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور اس نے اپنی تلوار کو لہرا کر امام قاسم کے گردن پر وار کرنا چاہا تھا. امام قاسم اپنی تلوار کو فضا میں لہراتے ہیں اور اس ظالم یزیدی ارزق کے دو ٹکڑے کر کے خاک و خون میں لوٹتا ہوا سارے یزیدی لشکر اس کو دیکھ رہے تھے. ابن سعد نے دیکھا کوئی نہیں بچے گا اگر ایک ایک مقابلے کے لیے گیا. سارے لشکر والوں مل کر چاروں جانب سے گھیر لو اور ایک بارگی اس کے اوپر حملہ کر دو, تیروں کی بوچھار کر دو, مشکل ہو جائے گا اس سے لڑنا. سارے یزیدیوں نے امام قاسم کو گھیر لیا, چاروں جانب سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی, یہاں تک کہ آپ کے اوپر تیروں کی بوچھار ہوتی رہی. آپ کا جسم زخم سے نڈھال ہوتا رہا. آپ کے زخم سے نڈھال ہونے کی بنیاد پر آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں اور اسی اسنا میں آپ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں. جامِ شہادت نوش کر کے اس دار فانی کو الوداع کہہ جاتے ہیں اور یہ پیغام دے جاتے ہیں, اے لوگو, امام قاسم دولت و ثروت کے لالچ میں نہیں, عزت و فقار کے لالچ میں نہیں, سمپتی کے لالچ میں نہیں, بلکہ کربلا کی سرزمین پر اتنے سارے زخم امام حسن کے بیٹے نبی کے نواسے کے شہزادے نے کھائے تھے تو مصطفیٰ کے دین کی سلامتی اور اس کے تحفظ کے لیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بے شک دیگرے جامِ شہادت نوش کر کے رخصت ہوتے رہے. خیمے کے اندر صرف مقدس خواتین باقی رہ گئی تھی. یا 6 ماہ کا علی اصغر, چھوٹی سی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ سارے افراد جامِ شہادت نوش کر چکے, امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین کی خدمت میں چھوٹے سے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے حاضر ہوتی ہیں. عرض کرتی ہیں, بھائی حسین, میرے بیٹے قربان ہوئے, میں نے صبر کر لیا. اون و محمد شہید ہوئے, میں نے صبر کر لیا. علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑے, میں نے صبر کر لیا. امام قاسم کے گلے کو ریت دیا گیا, میں نے صبر کر لیا. عباس علم بردار کے بازو کاٹ لیے گئے, میں نے صبر کر لیا. اے امام حسین ایک ایک جانثار قربان کر دیا گیا, میں نے صبر کیا. 7 محرم سے خیمے کے سارے لوگوں پر پانی بند ہے, 8 بھی گزر چکی ہے, 9 بھی گزر چکی ہے, 10 محرم چل رہی ہے. امام حسین اس چھوٹے سے بچے کو دیکھو, اس علی اصغر کو دیکھو, اس کا پیاس سے تڑپنا اب دیکھا نہیں جاتا ہے. اس کی خشک ہونٹوں کو دیکھو, اس کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے, اس کی نبض تھمنے لگی ہے, اس کی سانس آہستہ آہستہ چلنے لگی ہے, اس کا چہرہ نڈھال ہو چکا ہے, آنکھیں زرد ہو چکی ہیں. اے امام حسین, اس بچے کی پریشانی کو دیکھو, اپنی کیسی اینڑیاں رگڑ رہا ہے. میں نے سارے لوگوں کی شہادت پر صبر کیا ہے. اے امام حسین, اب بھتیجے علی اصغر کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی ہے, اس کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی ہے, اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا ہے, پیاس سے بار بار اس کی زبان کو باہر نکالنا. اے امام حسین, اس کی پھوپھی سے برداشت نہیں ہوتا ہے, تمہاری بہن سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اے امام حسین, اس کے پانی کا انتظام کرو. اے امام حسین, اس کی پیاس بجھانے کا کوئی بندوبست کرو. جاؤ یزیدی لشکر کے سامنے جاؤ, اس چھوٹے سے بچے کے لیے پانی کے چند قطرے لے آؤ, پانی کی چند بوندے لے آؤ. امام حسین کی بارگاہ میں آپ کی بہن زینب عرض کر رہی ہیں, درد بھرے الفاظ سے بیان کرتی ہیں. امام حسین اپنا کلیجہ تھام کر رہ جاتے ہیں, اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے پوچھتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا, وہ 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ ہے. حضرات محترم, ایک بچے کی حقیقت
شدت ہی کتنی ہے، اگر اس کو چند گھنٹے کے لیے دودھ نہ دیا جائے وہ چیختا ہے، وہ پکارتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ روتا ہے، اور وقت گزر جائے اور پکارتا، اس کی آواز تھمنے لگتی ہے، اس کی سانسیں بند ہونے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جاندار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، دم توڑ جاتا ہے۔ لیکن اے حسین کے شہزادے، 7 محرم کو تجھے پانی نہ ملا، 8 محرم کو تجھے پانی نہ ملا، 9 محرم کو تجھے پانی نہ ملا، 7 کو تو نہ بلکا، 8 کو تو نہ تڑپا، 9 کو تو پریشان نہ ہوا۔ اے علی اصغر، آخر کار 10 محرم کو تو نے اپنی اڑیا زمین پر رگڑنا شروع کیوں کی؟ تو نے پیاس سے بلکنا شروع کیوں کیا؟ جب ہم یہ پوچھیں گے، امام علی اصغر کی روح بولے گی، اے لوگوں، جو لوگ کربلا کی سرزمین پر اپنے پیروں سے کے ذریعے سے جامِ شہادت نوش کرنے کی طاقت رکھتے تھے، وہ اپنے قدموں سے چل کر گئے تھے اور اپنے زخموں، اپنے سینوں پر انہوں نے زخم برداشت کیے تھے، اپنے جگر پر انہوں نے نیزوں کو جھیلا تھا، وہ چلنے کی طاقت رکھتے تھے۔ لیکن علی اصغر 6 ماہ کا تھا، نہ ہی چلنے کی چھمتا رکھتا تھا، نہ ہی بولنے کی طاقت رکھتا تھا، نہ ہی اٹھنے کی اس کے اندر جرأت تھی۔ اے لوگوں، علی اصغر 6 مہینے کا تھا، اس لیے سوچا تڑپوں گا، بلکوں گا، بابا جان اپنے ہاتھ میں اٹھائیں گے، یزیدی لشکر کے سامنے پہنچیں گے، یزیدی تیر آئے گا، میرے حلقوم کو چھیدتا ہوا باہر نکل جائے گا، اور میں بھی جامِ شہادت نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین گئے اس چھوٹے سے بچے کو لے کر، اپنے ہاتھوں میں امام حسین نے علی اصغر کو لیا، قوم کے سامنے امام حسین نے ارشاد فرمائے، یزیدیو، اے ظالمو، اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے، اگر بغض و حسد ہے تو مجھ سے، اگر نفرت کی آگ تمہارے دلوں کے اندر بھڑک رہی ہے تو میرے لیے، میری بنیاد پر اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بچے سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اے لوگوں، اس بچے کو پانی کے چند قطرے دے دو، دیکھو اس کی زبان کیسے پیاس سے باہر نکل رہی ہے، یہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، اے یزیدیو، میں تم سے جو اس بچے کے لیے پانی طلب کر رہا ہوں، یہ بھیک میں نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ قرض کے طور پر امام حسین تم سے پانی طلب کر رہا ہے۔ اگر آج تم نے قرض میں حضرت علی اصغر کے لیے پانی دے دیا، امام حسین کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے تم کو حوض کوثر دلوانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ظالم یزیدیوں کے دل نہ پسیجے، پتھر ہو چکے تھے، موم نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے حسین، اے امام حسین، یہ تو بچے کا بہانہ ہے، اپنی پیاس مٹانا چاہتے ہو، اپنی پیاس کی شدت کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ امام حسین ارشاد فرماتے، بچے کو نیچے لٹا دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا کر اس کو رخصت ہو جانا۔ لیکن وہ ظالم یزیدی نہ مانے۔ امام حسین حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں، ایک ظالم یزیدی تیر کا نشانہ ساتھ ہے، تیر کا نشانہ تاکتا ہے، اور جیسے ہی اپنی کمان سے تیر کو چھوڑتا ہے، وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم کو پار کرتا ہوا، حلقوم کو چھیدتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کے حلقوم میں تیر پیوست ہوا ہے، امام حسین دیکھ رہے ہیں، خون کا پھوارا جاری ہوا، امام حسین دیکھ رہے ہیں، خون کی کلی آتی ہے، امام حسین دیکھ رہے ہیں، نبض ٹھہرنا شروع ہو جاتی ہے، امام حسین دیکھ رہے ہیں، سانس بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، خیمے کے اندر حضرت شہربانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، شہربانوں اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہیں، ارشاد فرماتی ہے، اے علی اصغر، تم بھوکے پیاسے، تم پیاس کی شدت کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو۔ اے علی اصغر، آخری مرتبہ اپنے مبارک ہونٹوں کو اپنی ماں کی چھاتی سے لگا لو، اس لیے کہ آج کے بعد تمہاری ماں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا کہ تمہارا بیٹا اے علی اصغر تم اپنی ماں کے چھاتی سے اپنے ہونٹوں کو لگا سکتے۔
واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. دیکھتے رہیے، علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کرتے رہیے. اور یہ شاعر اسلام نعیم اختر صاحب بالکل ایک دم تیار ہیں کہ جیسے حضرت ہٹیں ویسے ہی ہم ڈٹیں. اور چند لمحات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے کو پیش کر کے روانہ ہوتے ہیں. اور آخری شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. امام حسین نے آخری مرتبہ یزیدیوں کو سمجھایا، یزیدیوں کو پیغام پہنچایا، لیکن وہ نہ مانے. جنگ شروع ہوئی. امام حسین بھی ایک ایک کر کے واصلے جہنم کرتے رہے. فوج کے اندر گھسے، ان کو بھی تہ و تہ کرتے ہوئے نظر آئے. ابن سعد نے پکار کر کہا قریب جا کر اگر 22,000 کا لشکر بھی ان سے لڑے گا، یہ تنہا علی کا شہزادہ سب کو قربان کر دے گا، سب کو واصلے جہنم کر دے گا. دور کھڑے ہو کر اس سے جنگ کرو، دور کھڑے ہو کر اس کو ختم کرو، دور کھڑے ہو کر اس کے اوپر تیروں کی بوچھار کرو. اس طریقے سے تم اس کو قابو میں لا سکتے ہو، اس طریقے سے تم اس کو شہید کر سکتے ہو. المختصر امام حسین کے اوپر ہر چہار جانب سے تیروں کی بوچھار ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. آپ کا سر انور سجدے میں رکھا ہوا ہے. یزیدی ظالم شمر اپنے خنجر کو لے کر امام حسین کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی ظاہر کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور شمر اپنے خنجر کو امام حسین کی گردن پر چلا رہا ہے. امام حسین رب کی پاکیزگی، شمر اپنے خنجر کو گردن پر چلا رہا ہے. ادھر حسین نماز میں ہے، ادھر شمر کا خنجر چل رہا ہے. ادھر حسین کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، ادھر یزیدی کا خنجر چل رہا ہے. مصطفیٰ کے نواسے کا سر سجدے میں ہے، ادھر یزیدی ظالم کا خنجر مصطفیٰ کے نواسے کے وہ حلقوم پر چلتا ہے، ان کی گردن کو کاٹ دیتا ہے. لیکن امام حسین کو احساس تک نہیں ہوتا. اور امام حسین نے سجدے کے عالم میں اپنا سر کٹا کر ساری قوم کو یہ پیغام دے دیا، صبح قیامت تک جنمنے والے لوگوں کو یہ درس دے دیا. اے لوگوں سنو سنو، دنیا کے اندر پریشانیوں سے دوچار ہوگے، دنیا کے اندر مصیبتوں سے سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی پریشانی میں گرفتار کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن جب بھی نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنے سے کبھی بھی اپنے چہرے کو مت پھیرنا. حضرات محترم، امام حسین کا سر ادھر الگ کیا گیا، جام شہادت نوش کر گئے. ادھر ہر چہار جانب سے آسمان پر سرخیاں تاریکیاں منڈلانے لگی، ہر چہار جانب سے آندھیوں کے جھونکے، تیز ہواؤں کے جھونکے آنے لگے. کربلا کی سرزمین پر سارے کے سارا گھرانہ قربان ہو چکا ہے. اگر کوئی خیمے کے اندر باقی ہے تو بیمار حضرت امام زین العابدین ہیں یا قوم کی شہزادیاں ہیں. یہ 10 محرم کی رات آتی ہے، قسم خدا کی کتنی بھیانک رات تھی، کتنی تاریک رات تھی، کتنی خوفناک رات تھی. سارا گھرانہ نگاہوں کے سامنے شہید ہوا ہے، سارے گھرانوں کے خون ان کے بدنوں سے بہ رہے ہیں، خون ندیاں کی صورت اختیار کر چکے ہیں، خوب کے ریلے پیلے ہو چکے ہیں. لیکن امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ ساری ذمہ داریوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. ایک ٹوٹا ہوا خنجر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کربلا کی سرزمین پر ساری لاشوں کے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں، ان کی پہرے داری کر رہی ہیں، ان کی نگہبانی کر
کر رہی ہیں کوئی ان لاشوں کو تکلیف نہ پہنچائے، ان لاشوں کو کوئی بھی چوٹ نہ پہنچائے۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بھیانک رات کے اندر پہرا دے رہی تھی، کیا دیکھتی ہیں؟ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے، آپ پکارتی ہیں سوار جو بھی ہو وہیں پر ٹھہر جاؤ، لیکن وہ سوار اپنے گھوڑے کو بڑھاتا رہا۔ حضرت زینب روکتی رہی، وہ سوار اپنے گھوڑے کو بڑھاتا رہا، اپنی آواز کو بلند کر کے ارشاد فرماتی ہے سوار اب بھی اپنے گھوڑے کو روک لو، ہمارا پورا گھرانہ لٹ چکا ہے، اگر تمہیں کچھ لوٹنا ہے تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا، جب سورج نمودار ہو تو لوٹ لینا، اب ہمارے خیموں کے اندر متاؤ بے پردہ شہزادیاں ہیں۔ لیکن وہ سوار نہیں رکتا ہے، حضرت زینب اپنے قدموں کو آگے بڑھاتی ہیں اور اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر وہیں پر روک دیتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں اے سوار، آخر کار اتنی رات میں اتنی اندھیری تاریکی کے اندر تو یہاں پر کیسا آیا ہے؟ امام حسین کی بہن جب اپنی زبان سے الفاظ کو نکالتی ہے، وہ سوار اپنے گھوڑے سے نیچے آتا ہے، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتا ہے، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹاتا ہے۔ حضرت زینب کیا دیکھتی ہے؟ وہ سوار کوئی اور نہیں تھا، فاتح خیبر نبی کا داماد علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت زینب اپنے بابا کے کلیجے سے چپٹ جاتی ہیں، اپنے بابا کے سینے سے چپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ حضرت زینب عرض کرتی ہیں اے بابا جان اونو محمد قربان ہوئے آپ نہ آئے، اے بابا جان علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑے آپ نہ آئے، علی اصغر کو شہید کر دیا گیا آپ نہ آئے، قاسم کی جوانی خاک و خون میں لوٹ گئی لیکن آپ تشریف نہ لائے، اے بابا جان سارا کے سارا قافلہ لٹ گیا کربلا کی سرزمین پر، لیکن اے علی اے امام علی اے حضرت علی شیر مشکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف نہ لائے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی زینب سنو، اگر تمہارا بابا میدان کربلا کی سرزمین پر تمہارا ہاتھ بٹاتا تو کوئی یزیدی کربلا کی سرزمین سے بچ کر نہ جاتا، لیکن زمانہ تمہیں کامیاب نہ کہتا، اس لیے کہ تم سب لوگ امتحان میں ہو، آج بھی زمانہ تمہیں کامیاب کہہ رہا ہے اور صبح قیامت تک زمانہ تمہیں کامیاب کہتا رہے۔ گئے کیوں تھے امام حسین؟ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے، حق و انصاف کا پیغام لے کر گئے تھے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے گئے تھے، یزیدیت کو کچلنے کے لیے گئے تھے، اور جتنے بھی شریعت کے خلاف امور تھے ان کو زیر و زبر کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور امام حسین نے یہ پیغام دے دیا اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر سارے قافلے کو پیاسا ہی شہید کروا کر خود بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شان تو یہ تھی کہ آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، یہ امتحان صبر تھا، ورنہ حسین ہی انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ سب لوگ مل کر کہو یا حسین۔ بس آخری جملے اور آپ کے سامنے سے رخصت۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے جو حسین کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے؟ دونوں ہاتھوں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیے، سب لوگ جان قربان کر دو گے؟ زور سے کہہ دو، کر دو گے؟ تم سے تمہاری جان نہیں مانگی جا رہی، لیکن حسین کی محبت میں آئے ہو، کتنی محبت رکھتے ہو وہ دیکھنا ہے۔ جانوں کی قربانی نہیں، بلکہ صرف اگر ایک بات پر عمل کر لو تو انشاءاللہ میں یہ سمجھوں گا کہ جان کو قربان کرنے سے بھی بڑی قربانی ہے تمہاری۔ کتنے لوگ مجمع کے اندر ایسے ہیں جو امام حسین کے نام پر اپنی داڑھیاں چھوڑ دیں گے؟ کون دیوانہ ایسا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کون دیوانہ نبی کا ایسا امام حسین سے محبت کرنے والا ہے؟ دیکھتا ہوں پہلا کون سا ایسا نوجوان ہے جو حسین کے نام پر، ذکر شہید اعظم کے نام پر اپنی داڑھی چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے اس مجمع کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا مبارک انسان ہوگا وہ۔ ارے حسین نے سارے گھرانے کو قربان کر دیا تھا، تم صرف اپنی داڑھی نہیں چھوڑ سکتے؟ مشورہ کر لو، مشورہ بڑی تیزی کے ساتھ، نیکی اور پوچھ پوچھ کیسی؟ بے شک۔ ارے کون نوجوان ہے؟ کوئی بزرگ ارادہ کر لے۔ پورے مجمع کے اندر کوئی بھی ایک جوان نوجوان، کوئی بھی ایک بزرگ کھڑا ہو گیا، میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارا آج اس جلسے کو سجانا کامیاب ہو گیا بارگاہ خدا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ایسا مرد مجاہد ہے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں لوگ ادھر تشریف نعرہ رسالت، آپ مسلک اعلی حضرت تشریف لے آئیے۔ ارے ان کو وہاں سے اٹھا کر یہاں بھیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، مسلمانان واہن پور، زندہ باد زندہ ماشاء باد۔ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو لوگ ہوئے ہیں، تیسرا کون سا مرد مجاہد ہے؟ حضرت تشریف فرمائیں، حضرت کے چہرے کی بھی زیارت کرتے رہیے۔ تیسرا کون سا ایسا مرد مجاہد ہے؟ کچھ نوجوان تو یہ سوچ کر کھڑے نہیں ہو رہے ہوں گے اگر ہم کھڑے ہو گئے داڑھی رکھانا پڑ گئی تو شادی نہیں ہوئی، کہیں پتا ایسا تو نہیں ہو کہ شادی وغیرہ بھی نہیں ہو ہماری، کہ شادی کے چکر میں داڑھی نہیں چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہوں۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی کی نہیں ہوتی ہو تو گارنٹی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، میں کرا دوں گا۔ بے شک۔ اگر کسی کے ذہن میں نوجوان کی یہ بات ہو تو بالکل چھوڑ دینا۔ اور دیکھتا ہوں کون تیسرا ایسا مرد مجاہد ہے جو کھڑا ہو کر اظہار کرے اپنی غلامی کا امام حسین کے ساتھ۔ ارے داڑھیوں کی بنیاد پر اگر شادیاں نہ ہوتی نا تو جتنے یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہمارے شاعر صاحب نعیم اختر صاحب بالکل ابھی جلد ہی فیضیاب ہوئے ہیں، سنت پر عمل کیا ہے، سب ایسے رہ جاتے ہیں۔ کیوں حضرت؟ تیسرا اچھا کوئی ایک آدمی اور کھڑا ہو جائیے اور سوچ لیجئے۔ ارے ارادہ بناؤ، واہن پور کی سرزمین کا چرچا تو دینداری میں بہت سنا ہے میں نے، لیکن آج دیکھنا ہے اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ بے شک۔ ارے کوئی مجمع سے ایک آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگا دو، شروع سے اب تک ایسی سادگی چھائی ہوئی ہے مجمع کے اوپر کہ سب کچھ ذمہ داری اسٹیج والوں کے اوپر سونپ دی ہے۔ عمران صاحب تشریف لے آئے تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بس اب کوئی اور نہیں ہے، ایک کوئی اور مرد مجاہد کھڑا ہو جائے، میں یہ سمجھوں گا واقعی کچھ بات اثر کر گئی، اور دو کے بعد ایک تیسرا بھی کھڑا ہو گیا نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے اگر تم نے وعدہ کر لیا مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، مصطفیٰ بھی تمہارے یہاں بیٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال سوچ لینا، مشورہ کر لینا۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ پہلے بیوی سے اجازت لینے، اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں داڑھی رکھنے کی پرمیشن ملتی ہے نہیں میں۔ سب چیزوں میں باتیں ماننا، اپنے گھر والوں کی، بیوی کی بھی مانو، اپنے ماں باپ کی بھی مانو، اپنے دوستوں کی بھی مانو، لیکن شریعت کے مقابل جب تم سے کوئی شریعت کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے کہے، شریعت کے خلاف تم سے چلنے کے لیے کہے، شریعت کے خلاف تم سے بولنے کے لیے کہے، شریعت کے خلاف تمہارا ساتھ مانگنے کے لیے کہے، تمہاری بیوی ہو، تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا بھائی ہو، سب کی باتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے مصطفیٰ کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کر لوگے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور میدان محشر میں بھی کامیابی تمہاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔ کوئی ہے تیسرا آدمی؟
جو ارادہ بنایا ہو اب تک، چلو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. سوچتے ہوں گے جب آپ یہاں سے چلے جائیں اس کے بعد میں ہم ارادہ بنائیں گے. اللہ رب العزت آپ کے ارادے کو پورا فرمائے. میرے کہنے یا سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، اور ان دونوں نوجوانوں کو امام حسین کے صدقہ توسل سے مالک و مولا دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ان کی تمام دلی جائز مقاصد جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ.